الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان ان کے دسترخوان پر موجود نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک ہفتے تک کوئی مہمان آپ کے گھر نہ آیا۔ آپ مہمان کی تلاش میں کئی مرتبہ گھر سے باہر نکلے کہ شاید کوئی مسافر مل جائے اور اسے اپنا مہمان بنائے۔ ایک ہفتے کے فاقے نے آپ کو کمزور کر دیا تھا۔ بالآخر آپ کو ایک ہفتے کے بعد ایک بیمار اور کمزور بوڑھا شخص مل گیا جو بھوک سے بے حال تھا۔ آپ نے اسے کھانے کی دعوت دی تو آپ کے ساتھ بخوشی چلا آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دسترخوان پر بٹھایا اور اس کے آگے کھانا رکھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کھانا شروع کیا، جبکہ اس بوڑھے نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ آپ نے حیرانگی سے پوچھا کہ تو نے بسم اللہ کیوں نہ پڑھی؟ اس نے کہا کہ میں آتش پرست ہوں۔ آپ نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا اور دل میں افسوس کرنے لگے کہ میں نے ایک غیر مسلم کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنا مہمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب وحی فرمائی، اے خلیل اللہ، ہم جانتے ہیں یہ ہماری بجائے آگ کو اپنا رب مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اسے 100 سال سے رزق پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کی بات سن کر اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکا اور اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، خواہ کوئی برا ہو یا اچھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔